بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ سلام علیک سلام علیک سلام علیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ مشائخ عملیات یوٹیوب کے چینل کے طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا بھی ضروری کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو آسمان پر بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوائیں تھم گئیں، سمندر آواز بند کر دیے، جانور اور وحشی کچھ سننے کے لیے تیار ہوئے، شیطان آگ کے شعلوں سے مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو کوئی کسی کام کرنے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو میں اس کام میں برکت دوں گا۔ ابن کثیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس وحی لاتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اس لیے کہ بسم اللہ میں 3 نام ہیں۔ ایک اللہ، یہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے نام سے ہی بنتے ہیں۔ 2 الرحمن بڑا مہربان جو اللہ ہی ہے، سارے دنیا کو تباہی سے بچانے والا۔ الرحیم بڑا رحم کرنے والا، اور انسان کی کامیابی صرف اسی سے ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ظاہر کیا، اور 1000 نام اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا، اور 300 نام اللہ کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت میں ظاہر کیا، اور 300 نام اللہ کی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں ظاہر کیا، اور 99 نام اللہ کی کتاب حضرت احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم میں ظاہر کیا۔ لیکن ایک نام اسم اعظم جو اپنے لیے رکھ لیا، کسی کو بھی وہ ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ناموں کو اس کے اس 3 نام اللہ، الرحمن، الرحیم میں جذب کر دیا۔
اگر کوئی بھی اس 3 ناموں کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا ورد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں اور جہنم کے بھی 19 فرشتے ہیں۔ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی دعا بسم اللہ کے ساتھ مانگتی جاتی ہے تو وہ دعا کبھی بھی اللہ کے سامنے انکار نہ ہوگی۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے قیامت کے دن امت محمدیہ کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا۔ جب غیر امتی پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے امتی محمدیہ کا پلہ بھاری ہے تو جواب آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے جو امت محمدیہ کو دیا گیا۔ اگر سارے خلقت کے گناہ ایک پلے میں اور دوسری طرف کے پلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا گیا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پلہ ہی بھاری ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کے ہونٹ سے جو گناہ کیے گئے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا تو اس کے سارے جسم کے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ مشکات شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی تلوار ہے جو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے انسان کی نسبت جوڑتا ہے۔ The benefits of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim for rizq, livelihood, for 786 times every day in the morning after the Fajr prayers. Recite 11 times Darud Sharif in the beginning and in the end after reciting Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. After this, recite 101 times Ya Razzaq Ya Allah, Ya Razzaq Ya Allah. Inshallah, within a short period you will see a lot of improvements in your livelihood. If you continue it for a year without a break, even for a day, inshallah you will become a richest man. This is an amal without any doubt. A lot of people got succeeded with this amal. Remember, after succeeding, you should continue this amal. ہم آپ کو اسے اردو میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے۔ اگر آپ ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار صبح کی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کے رزق میں ترقی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے اور آخر میں 11 بار درود شریف کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد 101 بار یا رزاق یا اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی کم وقت میں آپ کے رزق میں ترقی دیکھیں گے۔ اگر اس کم عمل کو آپ 1 سال 1 دن بھی بغیر ناغہ کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے مالدار بن جائیں گے. یہ اس عمل میں کوئی قسم کی شبہ نہیں. کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور اپنے رزق و روٹی میں بہت ترقی کیا ہے. یاد رکھیے اس عمل کو پورا کرنے کے بعد بھی آپ ہر روز اس عمل کو کرتے ہی رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعویذ بہت ہی مضرب ہے. یہ بہت فائدہ مند ہے. اس تعویذ کو آپ اپنی رزق اور روٹی کے لیے، دولت کے لیے، مریض کی شفا کے لیے، محبت کے لیے اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس تعویذ کو لکھنے کا وقت اور دن اس طرح ہے کہ منڈے پیر کا دن یا جمعہ یا جمعرات کا دن کو آپ اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں. اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو صبح کے فجر کے نماز کا بعد بہت ہی اچھا وقت ہے، یا آپ اس تعویذ کو عصر کی نماز کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جس آدمی کے لیے یہ تعویذ لکھ رہے ہیں اس آدمی کا پیدائشی دن اور وقت اگر معلوم ہے تو آپ اس آدمی کا صحیح وقت تعویذ کا نکال کے لکھ سکتے ہیں. یہ صحیح وقت صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اس 1 گھنٹے میں اس تعویذ کو آپ لکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعویذ بہت ہی مفید ہے. اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ ہم آپ کو اگلے بتلاتے ہیں. اب اس کو ہم انگریزی میں بتاتے ہیں. The days and timings to write the ta'weez of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The day is Monday. You can write this ta'weez for livelihood and for the cure of diseases. You can choose the day Monday. You can write this ta'weez for love and wealth. This ta'weez can be written on Friday and Thursday for love and wealth. Write the ta'weez early morning after Fajr namaz. Write the ta'weez after the Asr namaz. If you know the birth day and timing of the person, you can find out the correct time to write the ta'weez. This is the ta'weez of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You are seeing this ta'weez right side in Arabic, and the left side there are some Arabic numbers. Take one paper. On one side you write in Arabic, and the other side you can write in the numbers. There is Arabic in ta'weez number 1, numbers in ta'weez number 2. So you'll have to write this ta'weez on both the side of the paper. اس تعویذ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعویذ کو آپ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پر عربی میں ایک تعویذ ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعویذ ہے، اور بائیں طرف ایک تعویذ عربی نمبروں میں ہے. آپ ایک پیپر لے لیجئے. اس پیپر میں ایک طرف
عربی میں آپ اس تعویذ کو لکھنا چاہیے اور اس کے پیچھے طرف اس تعویذ کو ان نمبروں سے لکھنا چاہیے، یعنی کہ صرف ایک پیپر میں اگلے اور پچھلے سائڈ دونوں طرف اس تعویذ کو لکھنا چاہیے۔ اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ ہم اگلے سلائیڈ میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی خانے آپ کو دکھ رہے ہیں تو اس تعویذ میں 16 خانے ہیں۔ ایک ایک خانے میں ایک ایک حرف لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے بسمی، اس کے بعد اللہ، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم۔ اب یہ بسمی کہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اللہ کہاں پہ لکھنا ہے، الرحمن کہاں پہ لکھنا ہے، الرحیم کہاں پہ لکھنا ہے، یہ سب آپ اگلے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان نمبروں کی تعویذ بھی آپ جیسا دیکھتے ہیں اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ پہلے کون سے خانے میں لکھنا ہے، اس کے بعد دوسرے خانے میں کیا لکھنا ہے، کون سا نمبر لکھنا ہے، تیسرے خانے میں کون سا نمبر لکھنا ہے، یعنی کہ کون سے خانے میں پہلے کیا لکھنا ہے اور کون سے خانے میں بعد میں کیا لکھنا ہے، یہ سب طریقہ آپ You have seen the Tawiz in the previous slide. In the previous slide, at the right side, this Tawiz is written in Arabic. This is a table consists of 16 boxes, 16 spaces. So in each space, you will have to write a word. If you see 1, write Bismi. If you see 2, write in that box Allah. In 3, Ar-Rahman. In 4, Ar-Rahim. Again in 5, Bismi. Again in 6, Allah. In 7, Ar-Rahman. In 8, Ar-Rahim. Like that you will have to complete it, this table. If you doesn't write in this systematic procedure, this Tawiz never works. In the same way, left side the table number 2 is there. You are seeing 1 to 16 numbers. We write that Arabic number first in 1, then what it is written in the second, that is in 2 is there, what it is written, that number you will have to write. Then in 3, what number it is written, that you will have to write. Like this you will have to follow the procedure up to 16. So fill up the Tawiz spaces as per the numbers given in the table 1 and 2 exactly. If you fill the Tawiz as you like, it won't work. But you will have to take some precautions before writing this Tawiz. First, ignite the agarbattis, then give these agarbatti fumes to this paper on which you are going to write it. Then say salams to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then salams to Hazrat Pirani Pir Ghaus Azam Dastagir Roshan Zamir. Then salams to Hazrat Khaja Gharib Nawaz Muinuddin Chishti. Then only you start to write this Tawiz. This Tawiz will work like anything. There is no failure for this Tawiz. Best of luck. اب میں اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ اردو میں بتاتا ہوں۔
آپ نے پچھلے سلائیڈ میں اس تعویذ کو سیدھے طرف عربی میں دیکھا ہے اور بائیں طرف عربی کے نمبروں میں دیکھا ہے۔ اب جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اس میں آ کے ایک یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل میں 16 خانے ہیں۔ 16 خانے میں 1 سے لے کر 16 تک لکھا گیا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ 1 سے لے کے 16 کس طرح لکھا گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک نہیں لکھا گیا ہے۔ جس خانے میں 1 لکھنا ہے وہاں 1 لکھا گیا ہے، جس خانے میں 2 لکھنا ہے 2 لکھا گیا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ ہے، الرحمن ہے، بسمی ہے، اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی 4 نام ہیں اس کے اندر۔ بسمی شروع کرتا ہوں، اللہ کے 3 نام ہیں، بسمی کے بعد اللہ کے 3 نام ہیں۔ تو جہاں 1 ہے وہاں پر بسمی لکھنا چاہیے، 2 ہے وہاں پر اللہ لکھنا چاہیے، 3 کی جگہ پر الرحمن لکھنا چاہیے، 4 کی جگہ پر الرحیم لکھنا چاہیے۔ اسی طرح 5 کی جگہ پھر بسمی لکھنا ہے، 6 کی جگہ اللہ لکھنا ہے، 7 کی جگہ الرحمن لکھنا ہے، 8 کی جگہ الرحیم لکھنا ہے۔ اسی طرح 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ہوا ٹیبل نمبر 1۔ اب ٹیبل نمبر 2 کے پاس آئیے۔ یہاں پہ 1، 2، 3، 4، 5 سے لے کے 16 نمبر تک لکھا ہے۔ جس جگہ 1 لکھا ہے تو پہلے اس خانے میں وہ جو عربی کا نمبر ہے وہ نمبر اس پر لکھنا ہے۔ 2 کی جگہ کہاں ہے، اس جگہ میں کیا نمبر لکھا ہے اس نمبر کو لکھنا چاہیے۔ اس طرح اس ٹیبل کو آپ فل اپ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ تعویذ پوری ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا عطر لگانا چاہیے، اور عطر لگانے کے بعد اس تعویذ کو کسی بھی گول تعویذ یا چوکونی تعویذ کے اندر رکھ کے آپ گلے میں باندھ سکتے ہیں یا ہاتھ کو باندھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھنے کا طریقہ۔ صحیح طریقے سے اگر اس تعویذ کو لکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر میں لکھنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس تعویذ کو لکھنا شروع کیجیے۔ اگر آپ عصر میں لکھنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد اس تعویذ کو لکھنا شروع کیجیے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے پہلے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے شاہ مدینے کو پہلے سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد حضرت غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر کو سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری کو سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے جو آپ اس تعویذ لکھنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔